ایک ایسا سلطان جس نے اپنے ہی باپ کو تخت سے ہٹایا، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے خون سے اپنی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا حکمران جس نے صرف 8 برسوں کی مختصر مدت میں عثمانی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا اور مصر کے صحراؤں سے لے کر ایران کی سرحدوں تک اپنی تلوار کا لوہا منوایا۔ یہ کہانی ہے سلطان سلیم اول کی، جسے تاریخ یاووز یعنی سخت گیر اور بے رحم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے سامنے اس کے اپنے خاندان کے افراد بھی محفوظ نہ رہے، لیکن جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ اس موضوع کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے کشف ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر تاریخی اور دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ 15ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت ایک عظیم مگر پیچیدہ دور سے گزر رہی تھی۔ سلطان بایزید ثانی تخت پر براجمان تھے، لیکن ان کا دور صلح اور سکون کو ترجیح دینے والا تھا، جبکہ سلطنت کے اندر اور باہر خطرات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ بایزید ثانی کے کئی بیٹے تھے اور ہر ایک اپنی جگہ ایک صوبے کا حاکم بنایا گیا تھا، جیسا کہ عثمانی روایت تھی۔ ان بیٹوں میں سب سے چھوٹا مگر سب سے زیادہ پرجوش اور بے باک شہزادہ سلیم تھا، جو طرابزون کے صوبے کا گورنر تھا۔ شہزادہ سلیم کی نظریں شروع ہی سے تخت پر تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، صفوی سلطنت، جس کے حکمران شاہ اسماعیل تھے۔ شاہ اسماعیل نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھا، اور اس کی تحریک عثمانی سلطنت کے مشرقی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ سلیم کو یقین تھا کہ اگر بروقت اس خطرے کا سدباب نہ کیا گیا تو سلطنت عثمانیہ کے اندرونی حصے بھی اس مذہبی و سیاسی تحریک کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن سلطان بایزید ثانی، جو اب عمر رسیدہ اور جنگوں سے تھکے ہوئے تھے، اس معاملے میں نرمی برت رہے تھے۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ اس نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ اسے یورپ کے قریب کوئی صوبہ دیا جائے تاکہ وہ تخت کے قریب رہ سکے، لیکن بایزید ثانی نے انکار کر دیا کیونکہ ان کا رجحان دوسرے بیٹے شہزادہ احمد کی طرف زیادہ تھا، جسے وہ اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ اس انکار نے سلیم کے دل میں چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ اس نے اعلان بغاوت کر دیا اور روملیا کی طرف اپنی فوجیں بڑھا دی۔ یہ عثمانی تاریخ کا ایک نازک ترین موڑ تھا، جہاں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ پہلی جھڑپ میں سلیم کو شکست ہوئی اور اسے کریمیا کی طرف پسپا ہونا پڑا، جہاں اس کے سسر کریمیا کے خان نے اسے پناہ دی۔ لیکن سلیم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا اور استنبول کی جانیسری فوج میں اپنے حامی تلاش کیے۔ جانیسری، جو سلطنت کی سب سے طاقتور اور بارود سے لیس فوجی طاقت تھی، سلیم کی جرأت اور فیصلہ کن انداز سے متاثر ہوئی۔ انہیں شہزادہ احمد کی نرم مزاجی پسند نہیں تھی، اور وہ ایک ایسے حکمران کے متلاشی تھے جو سلطنت کو نئی بلندیوں تک لے جا سکے۔ آخرکار 1512 کے موسم بہار میں جانیسریوں کے دباؤ اور بغاوت کے خوف سے سلطان بایزید ثانی نے تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور سلیم کو سلطنت عثمانیہ کا نیا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن یہ اقتدار کا آغاز تھا، اس کا اختتام نہیں۔ سلیم جانتا تھا کہ جب تک اس کے بھائی اور ان کی اولاد زندہ ہیں، تخت کبھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوگا۔ عثمانی روایت کے مطابق بھائیوں کا قتل ایک ظالمانہ مگر رائج طریقہ تھا، جس کا مقصد خانہ جنگی سے بچنا اور سلطنت کو تقسیم ہونے سے روکنا تھا، اور سلیم نے اس روایت کو پوری بے رحمی کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن سلیم کی نظریں کہیں اور تھیں۔ مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، صفوی سلطنت، جس کی قیادت شاہ اسماعیل کر رہے تھے۔ شاہ اسماعیل نے شیعہ مسلک کو ایران میں ریاستی مذہب کا درجہ دے دیا تھا، اور اس کے مبلغین اناطولیہ کے اندر تک تبلیغ کر رہے تھے۔ سلیم، جو سنی عقیدے کا سخت پابند تھا، اسے یہ بات ناقابل برداشت لگی۔ اس نے اسے صرف مذہبی خطرہ نہیں بلکہ اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا۔ سلیم نے اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اناطولیہ میں موجود ہزاروں شیعہ باشندوں کے قتل عام کا حکم دیا، ایک ایسا اقدام جو تاریخ میں انتہائی متنازع رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بھاری بھرکم فوج، جو توپ خانے اور جدید بارود کے ہتھیاروں سے لیس تھی، مشرق کی جانب روانہ کی۔ سن 1514 عیسوی میں چالدوران کے میدان میں عثمانی اور صفوی افواج آمنے سامنے آئیں۔
یہ تاریخ کی ان جنگوں میں سے ایک تھی جس نے پورے خطے کا مستقبل بدل دیا۔ صفوی فوج بہادر تھی، ان کے سوار جنگجو بے مثال تھے، لیکن ان کے پاس توپ خانہ اور جدید بندوقیں نہیں تھیں۔ سلیم کی فوج نے اپنی برتر ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ توپوں کی گھن گرج نے میدان جنگ کو دہلا دیا۔ صفوی سواروں کے حملے جو کبھی ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، عثمانی توپ خانے کے سامنے بے اثر ثابت ہوئے۔ شاہ اسماعیل خود زخمی ہوئے اور بمشکل جان بچا کر میدان سے نکلے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی، ایک ایسا زخم جو ان کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ چالدوران کی فتح نے سلیم کو مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان کے بڑے حصوں پر قبضہ کرنے کا موقع دیا، لیکن سلیم یہاں رکنے والا نہیں تھا۔ اس کی نظریں اب جنوب کی جانب اٹھیں، مملوک سلطنت کی جانب، جو مصر اور شام پر حکومت کرتی تھی اور مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کی محافظ کہلاتی تھی۔ مملوک سلاطین نے صدیوں تک عرب دنیا پر حکومت کی تھی۔ ان کے پاس تجربہ کار غلام سپاہیوں کی ایک زبردست فوج تھی، لیکن وہ بھی جدید بارودی ہتھیاروں کے استعمال میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سلیم نے مرج دابق کے مقام پر، جو حلب کے قریب واقع تھا، مملوک سلطان قانسوا الغوری کی فوج کا سامنا کیا۔ سن 1516 عیسوی میں لڑی جانے والی اس جنگ میں عثمانی توپ خانے نے ایک بار پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ مملوک فوج کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور خود سلطان قانسوا الغوری میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان کی موت نے مملوک سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ شام تیزی سے عثمانی کنٹرول میں آ گیا اور دمشق کی گلیوں میں سلیم کا استقبال ایک فاتح کے طور پر کیا گیا۔ لیکن ابھی اصل معرکہ باقی تھا۔ مصر اپنی قدیم تہذیب، اپنے احرام اور اپنی دولت کے ساتھ ابھی بھی مملوکوں کے زیر تسلط تھا۔ نئے مملوک سلطان تومان بائے نے قاہرہ کے دفاع کے لیے اپنی آخری قوت جمع کرنا شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عثمانی فوج قاہرہ تک پہنچ گئی تو مملوک سلطنت کا خاتمہ یقینی ہے۔ سلیم نے صحرائے سینا کی خطرناک اور بے آب و گیا زمین کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا سفر جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس کی فوج نے شدید گرمی، پانی کی قلت اور تھکا دینے والے راتوں کا سامنا کیا، لیکن سلیم کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس صحرا کو عبور کر گیا تو مصر کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ راستے میں بدو قبائل نے عثمانی فوج کی رہنمائی کی اور بالآخر سلیم کی افواج قاہرہ کے قریب رزانیہ کے مقام پر پہنچ گئیں، جہاں تومان بائے نے اپنی آخری دفاعی صف بندی کی تھی۔ مملوک فوج بہادری سے لڑی، لیکن ان کی روایتی گھڑ سواری کی حکمت عملی جدید توپ خانے کے سامنے بے بس تھی۔ سن 1517 عیسوی میں رزانیہ کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ مملوک صفیں ٹوٹ گئیں اور عثمانی فوج قاہرہ کی جانب بڑھ گئی۔ تومان بائے نے شہر کی گلیوں میں بھرپور مزاحمت کی، لیکن یہ ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت کی آخری سانسیں تھیں۔ آخرکار تومان بائے کو گرفتار کر لیا گیا اور قاہرہ کے ایک دروازے پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی مملوک سلطنت کا 250 سالہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مصر پر قبضے نے سلیم کو ایسی دولت اور اہمیت عطا کی جو کسی اور فتح سے حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ قاہرہ اس دور کا سب سے امیر اور علمی مرکز تھا، اور اس کی تسخیر نے عثمانی خزانے کو بے پناہ مالا مال کر دیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ایک اور چیز تھی جو سلیم کو حاصل ہوئی۔ مصر میں عباسی خلافت کی ایک علامتی باقیات موجود تھی۔ آخری عباسی خلیفہ جو قاہرہ میں ایک روایتی اور رسمی حیثیت میں مقیم تھا، انہیں خلافت کا لقب سلیم کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سلیم نہ صرف ایک سلطان بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی قرار پایا، ایک ایسا اعزاز جو عثمانی سلاطین کئی صدیوں تک اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی محافظت بھی عثمانی سلطنت کی ذمہ داری بن گئی، اور سلیم نے خادم الحرمین الشریفین کا معزز خطاب اختیار کیا۔ 8 برس کے مختصر عرصے میں سلیم نے وہ کارنامہ انجام دیا جو اس سے پہلے کسی عثمانی سلطان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے مشرقی اناطولیہ، آذربائیجان کے حصے، شام، فلسطین، حجاز اور پورا مصر فتح کر لیا۔ عثمانی سلطنت کا رقبہ تقریباً دگنا ہو گیا،
और उसकी सरहदें बल्कान से लेकर बहिरा अहमर तक और दरियाए फरात से लेकर शुमाली अफ्रीका तक फैल गईं। सलीम की फतूहात ने उस्मानी सल्तनत को एक इलाकाई ताकत से एक आलमी सल्तनत में तब्दील कर दिया। इसके बेटे सुलेमान, जो बाद में सुलेमान आलीशान के नाम से मशहूर हुआ, को एक ऐसा मजबूत और वसी सल्तनत विरासत में मिली जिसने उसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बैक वक्त अपनी ताकत मनवाने का मौका दिया। अगर सलीम अपनी फतूहात से मिस्र और खिलाफत का एजाज न लाता तो शायद सुलेमान का दौर इतना शानदार न होता। लेकिन सलीम की शख्सियत में सख्ती और रहमदिली का इम्तिजाज भी नजर आता है। वो एक बेहतरीन शायर था। फारसी जबान में इसके अशार आज भी महफूज है, जिनमें गहरी फलसफियाना सोच और रूहानी कैफियत झलकती है। वो इल्म दोस्त भी था और उसने काहिरा और दमिश्क के उलमा, फनकारों और कारीगरों को इस्तांबुल मुंतकिल किया, जिससे उस्मानी दारुल हुकूमत एक अजीम इल्मी और सकाफती मरकज बन गया। सन 1520 ईस्वी में एक नई मुहिम की तैयारी के दौरान सलीम बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि उसे जल्द की एक तकलीफदेह बीमारी लाहक हुई थी। अपनी वफात से पहले उसने कहा कि उसकी जिंदगी का मकसद इस्लाम की सरबुलंदी और सल्तनत की वुसअत था, और उसे यकीन था कि उसने ये फर्ज अहसन तरीके से निभाया। वो अदरना के करीब इंतकाल कर गया और उसे इस्तांबुल में सलेमिया मस्जिद के इहाते में दफन किया गया। सुल्तान सलीम अव्वल की कहानी ताकत, अज़्म, बेरहमी और विजन की एक ऐसी दास्तान है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 8 बरस के मुख्तसर दौरे हुकूमत में उसने वो कुछ कर दिखाया जो सदियों के हुक्मरान न कर पाए। इसकी विरासत आज भी इस्तांबुल की मस्जिदों, काहिरा की तारीख और मुस्लिम दुनिया की याददाश्त में जिंदा है। इसकी सिपाहगरी की सलाहियत, इसकी बेरहम फैसला साजी और उसके वसी सियासी विजन ने उसे उस्मानी तारीख के सबसे मुअस्सिर और यादगार हुक्मरानों की सफ में ला खड़ा किया। अगर आपको ये ट्रांजिशंस वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।